انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جرنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے ساتوں آسمان، جنت و دوزخ، سدرۃ المنتہا اور بھی بہت کچھ۔ اتنا عظیم سیر مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل ٹائم میں ہوا۔ پہلے آپ کا سوشلی بائیکاٹ ہوا، پھر آپ کے سب سے کلوز لوگ، تمام مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ اور انکل حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ آپ کو ان کے انتقال کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ کے رسول کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمانوں کی سیر۔ یہ سفر نبوت کے 12ویں سال میں ہوا، وچ مینس جب آپ کی عمر شریف 52 سال کی ہوئی۔ یہ جرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے آپ بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے بعد آپ اللہ کے حکم سے مدینہ مائیگریٹ کر گئے اور کچھ آسانیاں دکھنے لگیں۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر معراج کے تعلق سے آیتیں ہیں۔ ایک جگہ زمینی سیر کا بیان ہے، ایک جگہ آسمانی سیر کا بیان ہے، اور ایک جگہ یہ بیان ہے کہ ہم نے معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم لوگوں کا ٹیسٹ کریں کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ جو مشاہدہ کرایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو جان جائیں کہ کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون نہیں رہتا۔ چنانچہ جب معراج سے واپسی کے بعد آپ نے اس کا ذکر لوگوں سے کیا تو کچھ اہل ایمان بھی ایمان سے پھر گئے اور کفار مذاق اڑانے لگے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بالکل واضح طور پر اسراء کے تعلق سے آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے محبوب کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرایا۔ سورہ نجم میں متعدد آیتیں ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اسی طرح متعدد آیتیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں 3 جگہ معراج اور اسراء کے تعلق سے ذکر آیا۔ معراج کے تعلق سے 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا یہ کہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ معراج رجب کے 26 کا دن گزار کر کے 27ویں رات میں ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی سیر یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن مسجد اقصی سے لے کر کے ساتوں آسمان، جنت و دوزخ، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے جو حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تیسری بات ہے کہ معراج شریف ایک بیداری کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، ایسا نہیں کہ صرف خواب میں ہوئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ معراج سے واپسی کے بعد جب اللہ کے رسول نے لوگوں سے ذکر کیا کہ آج میں بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کیا، جنت دیکھا، اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے کہ آپ نے بھی خواب دیکھا، ہم نے بھی خواب دیکھا۔ لوگوں کا انکار کرنا اور مذاق اڑانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جو ہوئی وہ صرف خواب میں نہیں ہوئی بلکہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اور وہ بھی بیداری کی حالت میں۔ سفر معراج کی اسٹارٹنگ یوں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کزن حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہیں ان کے گھر آرام کر رہے تھے کہ اچانک چھت کھلتی ہے۔ حضرت جبریل امی جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو حتیب میں لے جاتے ہیں۔ حتیب یہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے نارتھ سائڈ ایک دیوار ہے جو پہلے کعبہ ہی میں انکلوڈ تھی، لیکن جب اس کا نیو کنسٹرکشن ہوا تو لوگوں کے پاس پیسے کی کمی پڑ گئی، اس وجہ سے اس کا کنسٹرکشن نہیں ہو پایا اور وہ کعبہ سے باہر ہو گئی۔ اس کو حتیم بولتے ہیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل لے گئے اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے سینے سے ہارٹ نکالا گیا، دل نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے بعد اس میں نور اور حکمت کو داخل کیا گیا، پھر سینے کو سیل دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بہت آگے ہو چکی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ آپ کو بتائیں 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور سرجری ایک ایسی ہوئی کہ نہ کوئی تکلیف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس سے ہارٹ کو نکالا گیا، لیکن نہ اس پر سلنے کا کوئی دھبا ہے۔ اب سفر اسٹارٹ ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آپ کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق یہ جنتی سواری ہے،
इस सफ़ेद किस्म का एक जानवर है जो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा होता है। बुराक के बारे में बताया जाता है कि उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि अपना एक कदम वहाँ रखता जहाँ उसकी आई साइट पड़ती थी और दूसरा कदम वहाँ रखता जहाँ उसकी आई साइट पड़ती थी। अच्छा, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाना हुआ तो बुराक क्यों भेजा? आप ज़रा गौर करें हमारी ज़िंदगी में कि जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, मेहमान को बुलाते हैं, अगर कोई नॉर्मल गेस्ट होता है तो उसको लाइट कार से बुला लेते हैं, छोटी मोटी गाड़ी के ले आई। लेकिन जब प्रेसिडेंट आता है या पीएम आता है या कोई बड़े मर्तबे वाले लोग आते हैं तो उसको जैगवार से बुलाया जाता है, ऑडी से लिया जाता है, बड़ी गाड़ी से रिसीव किया जाता है। जैसा मेहमान होता है उसी के स्टेटस के अकॉर्डिंग गाड़ी भेजी जाती है। तो जब अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना हुआ तो अल्लाह ताला ने जन्नती सवारी भेजी, वो भी बुराक। अब सफ़र शुरू हुआ। सफ़र करते करते एक जगह पर हज़रत जिब्रील ने स्टॉप लिया और कहा, अल्लाह के रसूल रुकिए और यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज अदा कर ली। फिर पूछा, जिब्रील ये कौन सी जगह है? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये आपकी हिजरत गाह है, आप यहाँ पर हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। फिर वहाँ से आगे बढ़े। एक और जगह हज़रत जिब्रील ने स्टॉप लिया और कहा, अल्लाह के रसूल रुकिए और यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज अदा कर लिया। फिर पूछा, है जिब्रील ये कौन सी जगह है? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, ये सीना पहाड़ है, तूरे सीना है, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम फरमाया था। फिर आप और आगे बढ़े और बैतुल मुक़द्दस के जस्ट करीब पहुँचे ही थे कि हज़रत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल रुकिए और यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज अदा कर लिया। फिर पूछा, है जिब्रील ये कौन सी जगह है? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, ये बैत लहम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उसी के थोड़ी देर बाद बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए और बुराक को बाहर बांध दिया, मस्जिद में तशरीफ़ लाए। जब मस्जिद में पहुँचे तो देखा कि सारे अंबिया किराम यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह के रसूल ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई और सारे अंबिया किराम ने आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी। यूनिवर्स में इससे अजीम नमाज न पहले कभी हुई न कभी होगी। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम एक जगह मौजूद हैं और वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप नमाज से फारिग हुए तो किसी ने कहा कि ये जहन्नम के दारोगा हैं, आप इनको सलाम कर लीजिए। नबी करीम कहते हैं कि मैं सलाम के लिए मुड़ा तो उन्होंने सलाम में पहल कर ली। फिर नमाज से फरागत के बाद लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट हुआ। हज़रत इब्राहीम ने खिताब फरमाया, हज़रत मूसा ने खिताब किया, हज़रत ईसा ने खिताब किया, बहुत सारे अंबिया किराम ने खिताब किया। सबसे आखिर में अल्लाह के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। लेक्चर का सिलसिला ख़त्म होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके पास 2 प्याले पेश किए, एक में शराब थी और एक में दूध था। आपने दूध के प्याले को उठा लिया। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने फितरत को पसंद किया, अगर आप शराब के प्याले को उठाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर अब सिलसिला शुरू होता है आगे की मंजिल का। कुछ ही लम्हों में पहले आसमान पर पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं तो अंबिया किराम आपका इस्तकबाल करते हैं। पहले आसमान पर हज़रत आदम से मुलाकात होती है, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और यहया से मुलाकात होती है, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ से मुलाकात होती है, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात होती है, 5वें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात होती है, 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात होती है, 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात होती है। हज़रत इब्राहीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए हैं। बैतुल मामूर ये क्या है? बैतुल मामूर काबा शरीफ के जस्ट ऊपर उसी जैसी एक बिल्डिंग है जिसका रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। इसे फ़रिश्तों का काबा भी बोला जाता है और जो फ़रिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है फिर पूरी लाइफ उसकी कभी बारी नहीं आती। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, फिर जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया और कुछ चीज़ें आपने बयान भी फरमाई कि जन्नत की दीवारें ऐसी हैं, वहाँ पर इतनी नहर हैं, इनका मकाम ऐसा है, उनका मकाम ऐसा है। और जहन्नम के बारे में भी कुछ चीज़ें अल्लाह के रसूल ने बताया कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है, गीबत करने वालों का अंजाम क्या होता है, ज़िना करने वालों का अंजाम क्या होता है, सूदखोरों का अंजाम क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप पहुँचते हैं सिदरतुल मुंतहा। अब जो अल्लाह के रसूल के साथ में थे वो अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी आखिरी लिमिट है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। वहाँ पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सवारी आती है रफ़ रफ़, आप उस पर सवार होते हैं और लामका तक पहुँच जाते हैं। अब आगे क्या हुआ, आपकी अल्लाह से
کیا باتیں ہوئیں اور کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں کسی کو نہیں معلوم، جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ اس خاص ملاقات میں اللہ کے رسول نے بیداری کی حالت میں اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا اور آپ کو 3 تحفے ملے، ایک تحفہ نماز کا اور ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شرک نہ کرے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے تمام احکام، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حضرت جبریل آسمان سے لے کر زمین پر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر وہاں پر حکم دیا۔ آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی وہاں سے واپس آتے ہیں بیت المقدس، براق پر سوار ہوتے ہیں اور مکہ آ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ نے لوگوں سے اس کا ذکر کیا کہ آج میں بیت المقدس گیا تھا، 7 آسمانوں کی سیر کیا، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا۔ تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کبھی بیت المقدس گئے نہیں۔ تو کچھ لوگ کراس کوشچن کرنے لگے کہ اچھا بتائیے کہ اس کے کتنے پلر ہیں، اس کی محراب کیسی ہے، اس کے دیوار کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ رکھ دیا۔ آپ نے سارے سوالوں کا صحیح جواب بھی دیا۔ اور کچھ لوگ سوچے کہ آج تو موقع اچھا ہے، ابو بکر بہت زیادہ فالو کرتے ہیں نبی کریم کو، چلو ان سے بتاتے ہیں کہ تمہارے نبی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگ گئے صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ محمد تو کہتے ہیں کہ آج میں بیت المقدس گیا تھا، جنت کی سیر کیا، دوزخ کی سیر کیا، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ صدیق اکبر نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے بتایا کہ خدا ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، تو ہم بغیر دیکھے ان پر ایمان لے آئے، تو یہ بھی بات وہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا۔ تو کچھ لوگ معراج کی تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر بن گئے اور کچھ انکار کی وجہ سے زندیق بن گئے۔